والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات وقال سیدی ابو العباس المرسی الانبیاء الی اممہم عطیۃ ونبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ وفرق بین العطیۃ والہدیہ لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرا تعارف صرف اتنا ہے، حضرت امیر خسرو کی زبانی عرض کرنے لگا ہوں۔ گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد آوارہ و مجنون رسوا سر بازار ہے۔ اگر ساؤنڈ والے کو کوئی مجبوری نہ ہو، کسی نے منع نہ کیا ہو تو تھوڑی سی آواز کھول دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا، چونکہ میں وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا جو عموماً خطباء کرتے ہیں، اس لیے پہلے ساؤنڈ ٹھیک ہوتا ہے، جب میری تقریر شروع ہوتی ہے ساؤنڈ بند ہو جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی اسی طرح صبر شکر کے ساتھ چلا جاتا ہوں تقریر کر کے کہ چلو آئے تو ہے نا۔ اور یہ ویڈیو نہ بنائیں، کوئی ویڈیو نہ بنائیں، توجہ سے سنیں۔ آپ ویڈیو بناتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو آن لائن چل رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، بعد میں یوٹیوب پہ بھی مل جاتے ہیں سارے خطابات۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے، کوئی اٹھ کے پیسے نہیں دے گا، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ اور پیسے نہ دینے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مجھے نہیں دینے تو کسی کو بھی نہیں دینے۔ علماء کی خدمت کرنی ہے، آپ پر بھی فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بات بول جاتی ہے بے توجہی سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے۔ کسی کو زیادہ شوق ہو تو بعد میں اکٹھے دے دے، لیکن فی الحال توجہ سے آپ نے بات کو سننا ہے۔ یہ عذرا ہے، مذاق کہہ رہا ہوں، دینے کی ضرورت بعد میں بھی نہیں ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد
आवारा ओ मजनून रुसवा सरे बाजार है। और आवारा किसके लिए है? अपने यार के नाम पर। और मजनून किसके लिए है? अपने यार के लिए। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू सुल्तान भी तू, न तके तर कम तर आकर अदना, लाश ला इम्कान भी तू। बस करीमों ने ड्यूटी लगाई है, उनकी नौकरी कर रहे हैं। जब से तेरे घराने का नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। बस जब से वद्दुहा के चेहरे की बात करते हैं, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब की बात करते हैं, माज़गल बसरो व मातगा के काजल वाली आंखों वाले महबूब की बात करते हैं, यदुल्ला वाले हाथों वाले महबूब का जिक्र करते हैं, अलम नशरा के सीने वाले महबूब का जिक्र करते हैं, ताहा के ताज वाले महबूब का जिक्र करते हैं, यासीन के सेरे वाले महबूब का जिक्र करते हैं। नाम उनका चल रहा है, काम हमारा चल रहा है। अजीजान मोहतरम, एक बात जो मैं महसूस करता हूं और अपने दोस्तों को कहता हूं, मेरे आका ने फरमाया सैयद मेरे खून से बने हैं और आलिम मेरे सीने के इल्म से बने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो दोनों मेरे सर का ताज हैं, चाहे आलिम हूं, चाहे सादात हूं, चाहे मशाइख कराम। जो मशाइख कहते हैं कि स्टेज पर अकेली कुर्सी लगाई जाए, उन बेचारों की मजबूरी ये है कि हमारे जो लोग खतीब बन जाते हैं वो किसी की तकरीर को पसंद नहीं करते, और आलिम तकरीर कर रहे होते हैं और बाकी खुतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी तंग आके कहते भाई एक कुर्सी लगाई जाए। लेकिन हमारी मजलिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सूफी हैं, तसव्वुफ वाले हैं। हमारे पास जो सादात आते हैं वो भी हमारी आंखों का नूर है, जो उलमा है वो भी हमारे सर का ताज है। लिहाजा आइंदा जब भी आप कोई जगह बनाए तो साथ में और भी कुर्सियां रखें जिसमें उलमा और सादात कराम और मशाइख कराम भी बैठ सकें। तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मोहब्बत से आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मेरी मजलिस में बहुत कम आते हैं, ज्यादा मोहब्बत वाले ही तशरीफ लाते हैं। तो अजीजान मोहतरम, इन चीजों का जो है ना आप खास तौर पे ख्याल रखा करें। और महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक के मजलिस में बैठने के दो ही अदब हैं, या चौकड़ी मार के बैठे या तहियात में बैठे। इस तरह नहीं कि आप जो है ना पाँव आगे करके बैठे। आप माशाल्लाह यहाँ उलमा भी तशरीफ फरमा है और ये सादात कराम भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उलमा भी तशरीफ फरमा है। आपने देखा होगा जितने हलाल जानवर है ना, जब वो बैठते हैं अपनी आगे की टांगे पीछे मोड़ के बैठते हैं। इसलिए हमने ये नकल करना है कि दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी हाजिरी है, और इस तसव्वुर से बैठे हैं कि सूफिया कहते हैं जिक्र महबूब विसाल महबूब। बस ये आशिकों की मजलिस है, ये दीवानों की मजलिस है। यहाँ पे अदब को मलहूज रखा जाता है, क्योंकि अद्दीन कुल्लु अदबुन अत्तसव्वुफ कुल्लु अदबुन। अगर किसी का दीन देखना हो उसका अदब देखें, उसको इल्म तसव्वुफ देखना है उसका अदब देखें। जिसके पास जितना अदब होगा उसके पास उतना दीन होगा, उसके पास उतना तसव्वुफ होगा। अजीजान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, कद जाकुम, ताकीक आ गए तुम्हारे पास। लकद जाकुम, ताकीक आ गए तुम्हारे पास। ये जाकुम से मुराद कौन है? फरमाया हिया मुखातिबतुन लिजमीइल आलम। अल्लाह ताला ने तमाम आलम को खिताब फरमाया। अल्लाह ने तमाम आलम से ये इरशाद फरमाया कि ताकीक तुम्हारे पास आ गए। अब आप इन्हीं अल्फाजों पे गौर करें तो कुरान ये फरमा रहा है कि ताकीक तुम्हारे पास आ गए। 1 लाख कम उबेश 24,000 पैगंबर आए, सब ने यही कहा कि वो रसूल आएंगे, वो रसूल आएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब यही कहते रहे वो रसूल आएंगे, और कुरान कहता है रसूल आ गए। गोया जब कोई ये बोली लगाता है मेरे रसूल आ गए, वो कुरान की इसी आयत का तर्जमा करता है। और फरमाया कद जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, ताकीक तुम्हारे पास आ गया एक नूर, और क्या लेके आया?
ایک روشن کتاب لے کے آیا. گویا آپ جب نعت پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، آپ اسی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق ہمارے پاس تمہارے پاس آ گیا، ایک نور اور روشن کتاب لے کے آیا. اب آپ اندازہ لگائیں، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے. جب یہ دونوں نور ہمیں ملے ہیں تو ہمیں گنبد خضرا کے مکی کا راستہ جو ہے وہ بھی نور علی نور نظر آ رہا ہے، اور جنت میں جانے والا راستہ بھی نور علی نور نظر آ رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور والا یہ جو دو نور ہیں، ان دو نوروں کا ہمیں کیا فائدہ ہے، یقین فرمائیں جب تک دو نور اکٹھے نہ ہوں آپ راستے کا تعین نہیں کر سکتے، آپ راستے کو متعین نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک ہے یہ لائٹ کا نور، ایک ہے ہماری آنکھ کا نور. ان دونوں میں سے کوئی اللہ نہ کرے ایک چلا جائے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. فرمایا خدا کو پانے کے لیے تمہارے سینے میں مصطفیٰ کا نور بھی ہونا چاہیے، قرآن کا نور بھی ہونا چاہیے. اگر آپ نے قرآن کا نور لینا ہے تو پھر گنبد خضرا کے مکی کے نور کو بھی ماننا پڑے گا، محبوب علیہ السلام کی عظمت کو بھی ماننا پڑے گا، سینے کو مدینہ بنانا پڑے گا، سینے کو محبت رسول کا مرکز بنانا پڑے گا. اگر دل کے اندر صاحب قرآن کی محبت نہیں ہے تو قرآن فیض نہیں دیتا، اور اگر قرآن کی محبت نہیں ہے تو صاحب قرآن فیض نہیں دیتا. قرآن اور صاحب قرآن کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی محبت بھی ضروری ہے اور صاحب قرآن کی محبت بھی ضروری ہے. عزیزان محترم، چونکہ ہم لوگ بھولے بھالے ہیں اور بھولے ہونے کے ساتھ مفتی بڑے غضب کے ہیں. اور غضب کے مفتی کیسے ہیں؟ ہمارا کوئی بچہ بیمار ہو جائے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا چائلڈ اسپیشلسٹ 1000 آدمیوں سے پوچھتے ہیں کہ یار فلاں چائلڈ اسپیشلسٹ سب سے بڑا کون ہے، اس کا نام بتائیں، بچے کا علاج کرانا ہے. اللہ نہ کرے کبھی کوئی ہارٹ پرابلم ہو جائے تو اچھے سے اچھا کارڈیالوجسٹ ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کسی کو فالج پڑ جائے تو نیرو فزیشین اور نیرو سرجن کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں، سب سے اچھا بتائیں. یارو کبھی آپ نے غور کیا ہے، آپ جان بچانے کے لیے تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، کبھی ایمان بچانے کے لیے اچھا عالم بھی ڈھونڈ لیا کرے نا. اس وقت تو پھر آپ سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہوتا. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ چائے بیچنے والے سے ہم فتویٰ لے رہے ہیں یا سر بازار بیٹھنے والے لوگوں کے غیبت اور حسد اور چغلی میں وقت گزارنے والے سے فتویٰ لے رہے ہیں. یہ آپ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. جانے کائنات تو فرماتے ہیں من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض. جو مستند عالم نہ ہو، دین پر فتوے دے، دین پر بحث کرے، وہ جتنی دیر گفتگو کرتا ہے زمین آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو جس کی گفتگو پر لعنت پڑ رہی ہو تو وہاں بیٹھنے والوں کو رحمت تھوڑی ملے گی. آپ کو غور کرنا چاہیے نا، تھوڑا اس طرف آنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ ہم جس کی گفتگو سن رہے ہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا ہو اس کو ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جب کسی خطیب کو دیکھتے تقریر کرتے ہوئے تو فوراً پوچھتے تمہیں ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے؟ وہ کہتا آتا ہے تو فرماتے گفتگو کرو. اگر وہ کہتا نہیں آتا تو فرماتے تو خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے کتنے خطباء کو ممبر سے اس لیے اتارا ہے کہ ان کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں آتا. میں ایک دو مثالیں عرض کر کے پھر آگے اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں. یہ ناسخ منسوخ کا علم ہوتا کیا ہے؟ قرآن میں بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ حکم دے دیتا ہے کہ آپ فلاں کام کریں، بعد میں حکم ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں کرنا، حکم بدل جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے، پہلے والا منسوخ ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے احناف کے نزدیک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن کا کوئی حکم منسوخ ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اب کہیں یہ آیت نہیں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں. حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے فرمایا غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں. اب حدیث اس حکم کو منسوخ کر رہی ہے. اسی طرح بخاری شریف آپ اٹھائیں نا، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو عموماً ہمارے دوست بھولے بھالے لوگوں کو حدیث دکھاتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کہتے دیکھیں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں تشریف لے گئے تھے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا بات ہے آپ تھکے ہوئے ہیں؟ میں
जिस बंदे को देखता हूँ वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। आप मेरी तरफ देखें और बोलते भी रहे। मैं वैसे कहता नहीं भाई सुभान अल्लाह, मुझे लगता है तुम्हें आप लोगों को कहलाना ही पड़ेगा। इस तरह बेचैनी से तकरीर नहीं सुननी। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपका एक एक लम्हा आपको जाया नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रखे। मैं जिसकी तरफ देखता हूँ वो नीचे मुंह कर लेते हैं, इधर उधर। आपको पसंद नहीं है तो तकरीर बंद कर देते हैं, और अगर सुनने के लिए तो फिर आपको मुझे देखना होगा मैं मुदर्रिस हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है। आपने रिवाज के तौर पे नहीं जाना जिस मजलिस में दिल किया नारे मारे हुआ और वापस आ गए, नहीं, कुछ लेके भी जाना है। अजीजान मोहतरम, अब ये नासिख मनसूख के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी है इंशाअल्लाह, कोई गुस्ताख आपका ईमान खराब नहीं कर सकता, याद रखें। अब मौला कायनात हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम उतार देते हैं, मिंबर पे गुफ्तगू नहीं करने देते जिसको नासिख मनसूख का इल्म नहीं आता। अब नासिख मनसूख है क्या? कुरान हदीस पाक के अंदर बुखारी शरीफ की एक हदीस दिखाते हैं कि जनाब देखें, जब मेरे आका मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली ये कब्र मिस्मार कर दो। हजरत अली ने कब्र मिस्मार कर दी, बिल्डोज कर दी, चटियल मैदान बन गया। अब ये हदीस बुखारी शरीफ में है। अब लोग ये हदीस उठाए फिर के गलियों गलियों में आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यार तुम तो कब्रें बनाते हो, मज़ारात बनाते हो, तो मेरे आका ने तो ये मज़ारात मिस्मार कराए हैं, ये तुम क्यों बनाते हो? अगर आपने किसी मुस्तनद आलिम को सुना होता तो आपको जवाब आता ना। हमारी दुनिया तो एक दौड़े और कान पे हाथ रख के सुर लगा के उम्मत के पैसे बटोर के चले जाते हैं, उलमा के पास आप बैठते नहीं। अगर कोई बड़ा आलिम बन जाता है तो उसके अंदर भी इतना हिसार कायम होती है कि आम बंदा उसको मिल ही नहीं सकता। मसाइल तो हर जानिब है ना। लेकिन जब आप ये हदीस सही बुखारी का नाम लेके आप सुनते हैं तो आपके ज़हन में ये बात जरूर आती है, यार बात तो ठीक है, ये मेरे आका ने तो कब्रें गिराई थी, ये मिस्मार करने का हुक्म दिया था, और ये अजीब मामला है कि ये लोग कहते हैं कि कब्रें बनाएं और ये कब्रें बनाते भी हैं, तो ये हजरत अली मिस्मार करें, जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मिस्मार करवाएं, और हम क्यों बनाते हैं? सवाल तो आता है ना ज़हनों में। अब यहां एक बात को सोचिए, ये हदीस सही है, बिल्कुल मेरे आका ने फरमाया कब्रें मिस्मार कर दो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब जाना मदीना तशरीफ ले गए थे, इसका असल नाम है जन्नतुल बकीअल गरकद। गरकद का माना होता है पीलू वाला कब्रिस्तान, यानी अरबी में गरकद पीलू को कहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया ये कदीम कब्रिस्तान है, मेरे आका से पहले का भी है, यहाँ मुशरिकीन की कब्रें हैं। जब मेरे आका मदीना तशरीफ ले गए, कोई मुसलमान फौत ही नहीं हुआ, किसी की कब्र बनी नहीं है, तो क्या मेरे आका मुशरिकीन की कब्र की इजाजत देते जाओ जियारत करो? चूंकि मुशरिकीन की कब्रें थी, जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली इसको मिटा दो ताकि कोई मुसलमान किसी मुशरिक की कब्र पे ना जाए। और जब हजरत असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान बिन मज़ून जो पहले सहाबी हैं जन्नतुल बकी में जिनकी कब्र मुबारक बनी है, जब ये दो कब्रें बन गई, मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कबूर अला फज़ूरुहा, पहले मैंने तुम्हें मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, अब जियारत को जाया करो। अब ये हदीस जो है नासिख हो गई, वो मनसूख हो गई। अब वो जो पहले वाली थी वो मनसूख, ये नासिख। तो नासिख और मनसूख का जिसको इल्म आता होगा तो वो सही तौर पे दीन की तर्जमानी करेगा ना। और अगर सही दीन की तर्जमानी होगी तो लोगों के सीने मदीने बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब देखें ना हमारे माहौल में इर्द गिर्द, आप इस बात को आप भी कहते हैं, कितना बड़ा अपने साथ जुल्म करते हैं। अब कदम कदम पे मदारिस कायम है, सभी कुरान पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप लोग बैठते हैं आपस में, वो कहते हैं यार फलां मदरसे में पढ़ाओ, फलां में ना पढ़ाओ, ऐसा होता है ना। तो बुजुर्ग किसी को समझाएगा यार फलां जगह नहीं पढ़ाना, फलां जगह पढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अब्बा आप चुप रहे, आपको क्या पता, वो भी कुरान पढ़ाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि सारे कुरान पढ़ाने वाले बराबर हैं, खुदा की कसम आप कुरान का इनकार कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बाज लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं और बाज लोग कुरान पढ़ के हिदायत लेते हैं। अब कुरान एक है, कई पढ़ के गुमराह हुए, कईयों को हिदायत मिली। जब कुरान ये फरमा रहे हैं कि कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं, बाजू ने कुरान पढ़ के हिदायत ली है, बाज गुमराह हुए, आप कैसे बराबर कर देते हैं? भाई सारे बराबर है ना? सोचने वाली बात ना।
मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक दर्द और एक फिक्र दे के चला जाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। अब कुरान पढ़ाने वाले सारे बराबर हैं, तो शिमर भी पढ़ता था, यजीद भी पढ़ता था, और मेरे हुसैन ने नेज़े की नोक पर भी पढ़ा है। तो क्या कुरान पढ़ाने वाले बराबर नहीं? खुदा की कसम बराबर नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। आप सोचेंगे कि यारो हमें पता नहीं था, कम इल्मी के बाद हमने अक्ल के घोड़े दौड़ा के ये बात कर दी, कुरान पढ़ाने वाले सारे बराबर हैं। और ये याद रखना, कभी अक्ल के घोड़े दौड़ा के शरीयत को नहीं मानना, बल्कि फत्ता बेऊनी युहबिबकुमुल्लाह, महबूब की इत्तबा करके अल्लाह का महबूब बनना। अक्ल के घोड़े कुर्बान कर दे दामन मुस्तफा पर, कुर्बान कर दे कुरान की तालीमात पर, अक्ल नहीं होगी। हमने बिन देखे खुदा को माना है, मुस्तफा के कहने पे माना है। तो हमने इत्तबा जाने जाना की करनी है, जाने कायनात की करनी है। आप कहेंगे यारो चलो ये पता चल गया कुरान पढ़ाने वाले बराबर नहीं, आइंदा एहतियात करेंगे। लेकिन अगला मसला ये, हमें कैसे पता चलेगा कि फलां जो है उन्होंने कुरान पढ़ के हिदायत ली है और फलां जो है कुरान पढ़ के गुमराह हुए? ऐसा सवाल आएगा ना ज़हनों में। अजीजा ने मोहतरम, इसका जवाब भी कुरान देता है कि नमाज में आप खड़े होते हैं, आप कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। वो इनाम याफ्ता लोग नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, वली हैं। अब नमाज में आप इनका रास्ता मांगते हैं, अल्लाह चला, नमाज से निकल के कहते हैं वलियों को मानते नहीं। नहीं समझ रहे बात? नमाज में आप कहते हैं अय अल्लाह इनके रास्ते पे चला, अय अल्लाह इनके रास्ते पे चला, अय अल्लाह इनके रास्ते पे चला, उधर से इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगते हैं, और अल्लाह ने बता भी दिया वो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता कौन सा है, और फिर आप बाहर निकल के कहते हैं हम मानते नहीं हैं। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। फरमाए महबूब का जो रास्ता है वो भी सिरात मुस्तकीम है। इब्न कसीर इब्न जरीर उठाए, हदीस पाक में है कि हम जो कहते हैं अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चला, वो सिरात मुस्तकीम है क्या? मेरे आका ने फरमाया आना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिरात मुस्तकीम मैं हूं, जो मेरे करीब हो गया और मेरे कुर्ब की वजह से, मेरे अनवार और तजल्लियात से अल्लाह ने उनको मुज़य्यन कर दिया। कोई नबीयीन की सफ में आ गया, कोई सिद्दीकीन की सफ में आ गया, कोई शुहदा की सफ में आ गया, कोई सालिहीन की सफ में आ गया। तो कुरान ने क्या बताया कि वो जो सिरात मुस्तकीम है, जिनको कुरान पढ़ के हिदायत मिलती है और जिनको गुमराही मिलती है, कुरान ने एक तर्जमा करके एक हमें वजाहत पेश कर दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कुरान ये कहता है जो कुरान पढ़ के नबियों और वलियों के पीछे चले वो है हिदायत वाला, और जो कुरान पढ़ के वलियों और नबियों के पीछे पड़े वो गुमराही वाला है। तो आपने कुरान की तालीम भी उनसे लेनी है जो कुरान पढ़ के अंबिया के भी गुलाम हैं, शुहदा के भी, सिद्दीकीन के भी, असफिया, अज़किया, नोजबा तमाम निस्बतों के गुलाम हैं। फरमाया जो कुरान पढ़ के इनके पीछे चलते हैं उनको कुरान से हिदायत मिली है, और जो कुरान पढ़ के इनके पीछे पढ़ते हैं उनको कुरान से गुमराही मिली है। अब रास्ता आप खुद तयन कर लें, आपने कुरान किससे पढ़ना है। तवज्जो है आपकी? तो कोई बात कुरान से जुदा नहीं। कुरान की मोहब्बत के बगैर साहिब कुरान का फैज नहीं मिलता, और साहिब कुरान की मोहब्बत के बगैर कुरान समझ ही नहीं आता। हमें काद जाको मिनल्लाह नूर व किताबुम मुबीन, ताकि तुम्हारे पास आ गया एक नूर। अब नूर किस लिए आता है? नूर अंधेरे को भगाने के लिए आता है, नूर जुल्मत को भगाने के लिए आता है, नूर जुल्मत को दौड़ाने के लिए आता है। जिस जगह अंधेरा होगा वहां रोशनी नहीं होगी, जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं होगा। तो अब दो खानदान हो गए, एक अंधेरे वाला खानदान, एक नूर वाला खानदान। जो तौहीद वाले हैं वो नूर वाले हैं, जो शिर्क वाले हैं वो अंधेरे वाले हैं, जो जिहालत वाले हैं वो अंधेरे वाले हैं, जो इल्म वाले हैं वो नूर वाले हैं। मेरे आका ने अल इल्म नूरुन, जो खुश अकीदगी वाले हैं वो नूर वाले हैं, जो बद अकीदगी वाले हैं वो जुल्मत और जो है अंधेरे वाले हैं। इसी तरह जो मोहब्बत वाले हैं वो नूर वाले हैं, और जो बुग़्ज़ वाले हैं वो अंधेरे वाले हैं। जो नबी से प्यार करते हैं वो नूर वाले हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं वो अंधेरे वाले हैं। क्यों? जाने जाना जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब जबल ओहद पे जाते हैं, मेरे आका के कदम लगते हैं, पहाड़ वाजिद में आ जाता है,
اور میرے آقا فرماتے ھذا جبل نحبنا و نحبہ یحبنا و یحبہ، ایک ہی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ پہاڑ ہے، یہ جبل احد ہے، یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، یہ جنت میں جائے گا۔ اسی پہاڑ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک اور ہے جبل عیر اس کو کہتے ہیں، فرمایا یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اے جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ سے محبت رکھتا ہے، یہ امتی ہے، آپ نبی ہیں، یہ جانے آپ جانے، ہمیں کیوں بتایا؟ علماء نے 24 مطلب بتائے ہیں، اس میں 2 عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں بتا دوں، جس پتھر کی محبت اپنے نبی سے نبی کی نگاہ میں چھپ نہیں سکتی، تو غلاموں کی محبت کیسے چھپ سکتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا نبی کی نگاہ سے تو پہاڑ کی محبت نہیں چھپ سکی، غلاموں کی محبت کیسے چھپ سکتی ہے؟ نبی کی نگاہ سے پہاڑ کا بغض نہیں چھپ سکا، تو اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے پھر بغض رکھے تو یہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا اگر تم نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو جو محبت رسول والے ہیں وہ جنتی ہیں، جو بغض والے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ عزیزان محترم، النظر الى وجوہ المؤمنین یزید الایمان، فرمایا محبت والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے چہرے دیکھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا النظر الى وجہ اہل السنہ عبادہ، امام لالکائی نے حدیث لکھی ہے، فرمایا اہل سنت والے جو لوگ ہیں وہ ادب والے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ادب والوں کی مجلس سے ادب ملتا ہے، محبت ملتی ہے۔ تو قرآن فرماتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب 2 خاندان ہو گئے، ایک نور والا اور ایک اندھیرے والا۔ کبھی آپ نے بیٹھ کے دل میں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا تعلق کیسے ہے؟ کہیں ہم جہالت کے اندھیرے میں تو نہیں، کہیں ہم بدعقیدی کے اندھیرے میں تو نہیں، کہیں ہم حرام کھانے والے اندھیرے میں تو نہیں؟ کیا جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نوازا ہے، عطا فرمایا ہے، ہم اس کے راستے پہ بھی چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا محبوب بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا تمہاری طرف میں نے نور مبین کو بھیجا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ جو کتاب ہے یہ بھی عزیز ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، فرمایا یہ کتاب بھی عزیز، جانے جانا بھی عزیز۔ اور فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ قرآن جو ہے یہ بھی کریم ہے۔ فرمایا انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کا جو قول ہے وہ بھی رسول کریم کا قول قرآن ہے۔ فرمایا قرآن کہنے والا فرمانے والا میرا نبی ہے، اور یہ ایسا نبی ہے جس کا قول بھی ایسا ہے کہ میرے آقا خود بھی کریم ہے۔ اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو بھی رات میں نازل فرمایا ہے، اور صاحب قرآن بھی رات میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور یقین فرمائے امام قسطلانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ جو شب میلاد ہوتی ہے نا، ولادت کی رات، یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں نا، امام قسطلانی کو پڑھیں، علامہ بدر الدین عینی کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے یہ وہ شارحین ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب ڈوب کر بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، محبوب کی سیرت کی کتابیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رات کو میرے آقا علیہ السلام بھی تشریف لائے، قرآن بھی رات کو تشریف لایا، قرآن کی جو نزول ہے وہ بھی رات کا ہے۔ فرماتے یہ جو لیلۃ المیلاد ہے یہ لیلۃ القدر سے اس لیے افضل ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے، اور قرآن رحمت ہے صرف مومنوں کے لیے، اور جانے جانا رحمت ہے ساری کائنات کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بھی فرشتے قرآن کو لے کر آئے، اور جب جانے جانا دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی فرشتے آئے، اور جہاں آج بھی قرآن ہوتا ہے، تلاوت کلام مجید ہوتی ہے، تو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، اور جہاں جانے جانا ہے وہاں بھی 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو۔ تو عزیزان محترم،
میرے آقا علیہ السلام کی جہاں جلوہ گری ہو وہاں پہ کوئی بندہ خیال مصطفیٰ میں بیٹھا ہو وہ کچھ مانگے نہ مانگے بن مانگے اللہ عطا کرتا ہے، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو کچھ مانگے نہ مانگے بن مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو قرآن سے محبت ہو جائے اور وہ ہر وقت قرآن کے اندر محو رہے، گم رہے، محبت قرآن کے اندر ڈوب جائے، وہ اللہ سے دعا کی صورت میں کچھ نہ مانگے بن مانگے ملتا رہتا ہے، اور جو خیال مصطفیٰ میں ڈوب جائے اس کو بھی کچھ مانگے نہ مانگے بن مانگے ملتا رہتا ہے۔ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا ایک بادشاہ ہے جن کا نام عمر بن لیث ہے، وہ ایک دن کھڑا تھا، صدیاں بیت گئیں، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے پاس بڑا مال و متاع تھا، فوج تھی، اس کے دل نے کہا کاش میں جانے جانا کے زمانے میں ہوتا، یہ فوج ہوتی، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتا، کفار اور مشرکین کو نیست و نابود کر دیتا۔ اب دل میں یہ خیال پیدا ہوا، رات کو میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن لیث تو نے یہ خیال کیا ہے کاش میں زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا، محبوب کے ساتھ میں ان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتا، تیری یہ ادا ہمیں پسند آئی ہے، ہم تجھے قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قرآن صاحب قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی، صاحب قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور قرآن بھی شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور صاحب قرآن تو سرتپا منبع شفا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 3 یا 4 سال تھی تو مکے کے اندر وبا پھوٹی، لوگوں کی آنکھیں متاثر ہوئیں، تو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے وبا نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی۔ یہ دیکھیں فقہا نے کیا لکھا ہے، فرمایا یہ نہ کہنا محبوب علیہ السلام کی معاذ اللہ آنکھیں خراب ہوئی ہیں، نہیں نہیں، اگر کہو گے تو فارغ ہو جاؤ گے۔ ادب کا مقام یہ ہے، اگر کسی نے یہ کہا سمجھانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے یہ کہ میں نے خواب دیکھا میرے آقا کے کرتے کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے، اگر تقریر میں کہہ دیا خطیب کی صورت میں، خطابت کی صورت میں، وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ یہی بات کسی نے پڑھی اور خواب دیکھا کہ جانے جانا کہ دامن میں مٹی لگی ہوئی ہے، وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں حضور میں عالم ہوں، میں نے رات خواب دیکھا ہے، اور میں اگر بیان کرتا ہوں تو ایمان نہیں رہتا، اور اگر نہیں بیان کرتا تو مسئلے کا پتہ نہیں چلتا، حضور مہربانی فرمائے یہ میں کیسے خواب بیان کروں؟ آپ نے فرمایا مولانا تم یوں کہو رات کو میں سویا، میری ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھلیں، میں نے دیکھا مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ یہ جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے آپ تو بولتے رہنا۔ تو فرمایا میں نے کیا دیکھا، مٹی نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 3-4 برس ہے تو بیماری نے عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی آنکھوں میں پناہ لے لی۔ پورے لوگ جو تھے ان کی آنکھیں خراب تھیں، ان کی آنکھوں سرخی میل تھیں، جانے جانا بھی ان کی آنکھیں میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جب بیماری نے پناہ لی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا۔ جب صحت نہ ملی آپ ایک چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے لوگوں کوئی کسی حکیم کا یا طبیب کا پتہ جانتا ہو، سیرت حلبیہ میں یہ بات موجود ہے تو مجھے بتائیں۔ تو کسی نے کہا ساتھ اکازہ بازار ہے، وہاں ایک راہب رہتا ہے جو طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ علاج بھی کرتا ہے، وہ دوائی بھی دیتا ہے۔ حضرت جناب عبد المطلب جانے جانا کو لے کر وہاں گئے۔ اب وہاں قانون یہ تھا ایک دفعہ وہ راہب اندر چلا جاتا تو دروازے پہ دستک دینا منع تھی، وہ اپنی مرضی سے اندر آتا تھا، اپنی مرضی سے باہر نکلتا تھا۔ جب جناب عبد المطلب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ابھی یہ راہب اندر گیا ہے، ابھی باہر نہیں نکلے گا۔ جب وہ پریشان ہوئے غریبوں کے ماں باپ ملجا
نبی تشریف فرما ہے۔ فرماتے دادا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی دیکھیے گا یہ بحر کیسے آتا ہے۔ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جانے جانا نے ایسے نگاہ ڈالی تو وہ حجرہ لرزے میں آ گیا۔ جب میں لرزے کی بات کرتا ہوں میری زبان لرزتی ہے، میں کہتا ہوں لرزہ نہیں تھا، جب نگاہ مصطفیٰ پڑی تھی وہ عالم وجد میں آ گیا، عالم وجد میں آ گیا کہ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی ہے۔ جب کمرہ واجد میں آیا راہب دوڑ کے آتا ہے، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑتی ہے، آپ کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتے ہیں اے جناب عبد المطلب آپ نے مجھے بلایا ہوتا، آپ تو امام الانبیاء کو لے کے آئے ہیں، آپ کو نہیں پتا یہ سید الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ایک حکیم کو ایک مریض کے پاس لائے ہیں، ایک طبیب کو ایک بیمار کے پاس لائے ہیں، ایک مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں، مجھے وہیں بلایا ہوتا میں آتا۔ یہ تو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے نہ تیری نہ میری کسی کی صورت نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو خدا سے ملنے کی صورت نہ ہوتی۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا پھر یہ تکلیف جو ہے اس کا علاج کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا میں نے توریت میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، ان کے جسم میں بھی شفا ہے، ان کے اسم میں بھی شفا ہے، ان کے نام میں بھی شفا ہے، ان کے ذکر میں بھی شفا ہے، ان کی بات میں بھی شفا ہے، ان کی ذات میں بھی شفا ہے۔ فرمایا یہ سر تپا منبع معجزات ہیں، منبع شفا ہیں، انہی کا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگائیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے لعاب دہن لگایا، شفا ملی، جتنے مریض کھڑے تھے سب کو سرکار کا لعاب دہن لگایا گیا، سارے شفا یاب ہو گئے۔ اب جناب عبد المطلب نے سوال کیا اے راہب سنا ہے تو جس مریض پہ دم کر دے وہ ٹھیک ہو جاتے، وہ دم تو سنا کیا کرتا ہے؟ اب اگلی بات بڑے سمجھنے کی ہے، دم جو کرتے ہے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے توریت میں پڑھا، میں نے انجیل میں پڑھا، جس جگہ محبوب کا ذکر ہو وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام سے خدا روٹھ جائے تو وہ ان کے نام کا وسیلہ دے کے خدا کو راضی کرتا ہے، اگر خدا کو منانا ہو راضی کرنا ہو تو اس مصطفیٰ کا وسیلہ دیا جائے، تو میں ان کے نام کا اور ان کے جسم و اسم کا وسیلہ دیتا ہوں، اور میں پہلے ان کی تعریف کرتا ہوں جو توریت کے اندر تعریفیں ہیں، انجیل کے اندر تعریفیں ہیں، زبور کے اندر تعریفیں ہیں۔ گویا وہ یہ کہتا ہے پہلے میں نبی کی نعتیں پڑھتا ہوں، اس نبی کی باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے مالک جو تیرا نبی وجہ تخلیق کائنات ہے اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں دیتا ہوں، اس مریض کو شفا عطا کر، اللہ تندرست کر دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا آپ جہاں جاتے نا ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، خوشبوؤں کے حلے ہوتے، جہاں بیٹھتے خوشبو آتی، جہاں بیٹھتے خوشبو۔ میں جو مشکل تقریر کرا تھا میں نے وہ چھوڑ دیا ہے، میں نے صرفی ناوی باتیں اس لیے نہیں کی، میں نے کہا ابھی تو سب کو جمائی آ رہی ہیں، اگر یہ مشکل تقریر کی تو پھر کیا، میں آسان تقریر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا جو مزاج ہے ویسی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، تو حضرت عتبہ بن فرقد جہاں بیٹھتے جسم سے خوشبو آیا کرتی، حتیٰ کہ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جب آپ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ کی جو ازواج تھیں وہ خوشبو لگاتی، جب آپ وہاں پہنچتے ان کے جو جسم کی خوشبو ہے ان کی خوشبوؤں پہ غالب آ جاتی۔ اب کوئی یہ مسئلہ سن کے کوئی عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ خوشبو لگانا جائز ہے، اپنے خاوند کے لیے عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں، بازار میں خوشبو لگا کے جانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے 4 بیویوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سائیں عجیب معاملہ ہے، جب آپ تشریف لاتے ہیں آپ کی خوشبو ہماری خوشبوؤں پہ غالب آ جاتی ہے، تو کچھ ارشاد فرمائیں یہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ رو پڑے اور جانے جانا کا وہ زمانہ یاد آ گیا، محبوب کے وہ وقت یاد آیا، کہنے لگے میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری پشت کے اوپر نا گرمی دانے نکل آئے اور میرے ابا جی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا ابا جی نے عرض کی آقا یہ میرا بیٹا عتبہ ہے،
اس کی پشت کے اوپر دانے نکل آئے، گرمی دانے ہیں، حضور کرم فرمائے، میرے آقا نے فرمایا اس کی قمیض اتارو، میری قمیض اتاری گئی، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میری پشت پہ رکھا اور ید اللہ والے ہاتھوں سے ملا۔ فرماتے آج بچپن سے میں بوڑھا ہو گیا، میں نے زندگی کے کئی ادوار دیکھ لیے، کئی میں نے دہائیاں دیکھ لی، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے یہ میرے جسم کی نہیں، میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کی خوشبو ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفا دیتے ہیں، قرآن بھی شفا دیتا ہے۔ مجھے حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی یہ بات یاد آتی ہے، جب میں محبوب کو شفا کے طور پہ آپ کے جانے جانا کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے ان کی ایک بات یاد آتی ہے جو انہوں نے مجھے خود سنائی تھی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، مریدین بھی کافی بیٹھے تھے، تو ایک صاحب آگے، انہوں نے کہا حضرت میرے سر میں درد ہے، مہربانی کریں دم کر دیں۔ حضرت شاہ نصیر فرماتے میں نے ان کو دم کر دیا۔ وہ دم کروانے نہیں آیا تھا، طنز کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگلے دن وہ آگے اور کہنے لگا حضرت آپ نے جو دم کیا میرا تو درد بڑھ گیا، میں تو ٹھیک نہیں ہوا۔ تو آپ چونکہ پٹھواری زبان بولتے تھے اور فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ میں نے سوچا یار یہ فضول آدمی ہے، اس کو چھوڑیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ پھر میں نے کہا نہیں، یہ جہاں بھی جائے گا تو کہے گا دیکھو نصیر الدین کے پاس گیا تھا، میں تو وہاں پہ ایسی بات کرے، وہ بولے نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میں تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو فرماتے ماں تا تینوں مسلمان سمجھ کے تیرے تے دم کی تابے تیرے تے رحمت ہوئے، ماں کے پتہ تو کراڑے تینوں قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ نہیں بات سمجھے؟ فرمایا میں تو یہ تو مومنوں کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے، اور یہ حدیث باقی اگر کسی کو لا علاج مرض لگ جائے تو پھر وہ 41 بار صبح سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے، لا علاج مرض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر ہر ایک کو ہے، وہ جانور ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، انسان ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، چاند تارے خوش ہو رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی ہے، اس ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، ویسے مشکات شریف کے اندر بھی تھوڑا سا اس کا حصہ موجود ہے۔ ایک دن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نا صدقے کے اوپر تقریر فرما رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فضائل بتا رہے ہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ خدا کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، صدقے سے عمر بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک اعرابی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اونٹنی رکھی ہوئی ہے، یہ صدقہ کر دیں، اس کو بیچ کے قیمت جو ہے بیت المال میں رکھ دیں، یہ صدقہ کر دیں، تو میں یہ پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس اونٹنی کو دیکھا، اس کا نام غضبہ تھا، بعض کتابوں میں عذبہ بھی ہے، غضبہ کا معنی غضبناک ہونے والی، غضبناک ہونے والی اس لیے کہ وہ سوائے جانے جانا کو کسی کو اور کو برداشت کرتی نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہو جانور اور پھر سوائے محبوب کے کسی کو کچھ نہ سمجھے، تو پھر اس جانور کا عقیدہ تو بہتر لگتا ہے آج کے لوگوں سے۔ تو وہ غضبہ جو ہے، وہ غضبہ غضبناک ہونے والی، میرے آقا نے فرمایا اے عمر اس کو بولی لگاؤ، فروخت کر کے آؤ۔ جب حضرت فاروق اعظم اس کو لے کے جانے لگے تو غضبہ نے جانے جانا کے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھا اور آنسو گرائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ آپ نے توجہ فرمائی، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں غضبہ نے کوئی دل کی بات کہہ ڈالی۔ علماء بیٹھے، میں ایک بات عرض کر دوں، قرآن میں نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر یہ اما سائل فلا تنہر ہوتا تب بھی جملہ پورا تھا، لیکن یہ الف لام کیوں لگایا ہے، السائل کیوں بنایا ہے؟ اب یہ جو الف لام ہے نا، گرامر کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، عہد ذہنی، عہد خارجی، جنسی اور استغراقی۔ اب میں آپ کو کیا الجھاؤں، یہ تو پوری زندگی دینی پڑتی ہے پھر جا کے دین سمجھ آتا ہے۔ تو 2 معنی اس کے الف لام کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کی بارگاہ میں آنے والے صرف انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، آپ کی بارگاہ میں آنے والے جانور بھی ہوں گے، چرند بھی ہوں گے، پرند بھی ہوں گے، حشرات الارض بھی ہوں گے۔ محبوب جو بھی آئے آپ نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ اچھا اللہ فرمارے محبوب جو آپ کے در دولت پہ آپ نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ اب جو آئے گا تو کچھ مانگے گا نا،
تو در مصطفیٰ سے مانگنا شرک ہوتا؟ تو اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اگر در مصطفیٰ سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور فرمایا الف لام کا معنی یہ محبوب جو بھی آئے، انسان آئے، جانور آئے، چرند آئے، پرند آئے، حشرات الارض جو بھی آئے، محبوب آپ نے عطا کرنا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ محبوب اگر آپ نے نہ دیا تو شانیں تو میں نے عطا کی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ میرا فرمان ہے. محبوب اگر آپ کے در دولت سے کوئی خالی لوٹ گیا تو اعتراض آپ پہ نہیں آئے گا، آپ کے رب پہ آئے گا. جو بھی آیا آپ نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے. جو بھی آئے عطا کرنا ہے. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی کیا کہہ رہی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹنی حال دل اپنے نبی کو بیان کر رہی تھی. پھر وہ وقت آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی مجھے کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سنتی آئی ہوں کہ اللہ نے میرا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے اور آج مجھے آپ بازار میں بولی لگا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم کو بولی لگانے کا اس لیے کہا ہے، یہ میری طرف سے میرا وزیر بن کے جا رہا ہے، وکیل بن کے جا رہا ہے، یہ خرید کے لائے گا. اگر میں خود کھڑا ہو جاؤں تو کون ہے جو نبی کی آواز پہ آواز لگائے؟ یہ ادب کی وجہ سے میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے. اب فاروق اعظم اس کو خرید کے لائے اور جانے جانا کے سامنے پیش کیا. میرے آقا نے فرمایا اس کو یہ جو استبل ہے جانوروں کا وہاں باندھ دیا جائے. وہاں اونٹنی کو باندھ دیا گیا. رات کو جانے جانا تہجد کے لیے جیسے اٹھتے ہیں اونٹنی نے رونا شروع کر دیا. میرے آقا علیہ السلام اس اونٹنی کے قریب تشریف لے گئے. میرے آقا اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں تو کس لیے روئی ہے؟ اونٹنی کہتی ہے آقا میں نے یہ سنا ہے کہ جب کوئی روتا ہے آپ کو یاد کر کے آپ توجہ کرتے ہیں. مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں. آقا میں یہ اس لیے رو رہی تھی، آپ مہربانی فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا بتا کیا چاہتی ہے؟ آقا میں اپنا حال دل سنانا چاہتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہے؟ آقا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو اس وقت میں ماں کے پیٹ میں رہ کر یہ دیکھ رہی تھی کہ جہاں میری ماں جاتی ہے جانور راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے پیٹ کے اندر وہ اونٹنی ہے جو جانے جانا کی سواری بنے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، توجہ ہے آپ کی. ہاں اگر کبھی آپ نے قرآن پڑھیں اور دل سے پڑھیں اور کسی اہل دل سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. جہاں قرآن میں آ جائے نا وَإِذْ کا معنی ہوتا ہے اذکر، محبوب یاد کر فلاں دن. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب یاد کر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. پتہ چلے کہ محبوب اس وقت بھی تھے، اللہ یاد کروا رہے. یاد کر محبوب. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. اگر آپ کے دل کے اوپر بوجھ نہ بنے تو ایک جملہ کہہ دوں. کیوں شکور صاحب بھائی؟ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. محبوب آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا. تو اس وقت میرے آقا اپنی ماں کے شکم اثر میں ہے. 55 دن بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں. دیکھ رہے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ. اللہ تصدیق کرے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا. محبوب آپ نے نہیں دیکھا. پتہ چلا ماں کے پیٹ میں بھی آپ رہ کے سارا واقعہ دیکھتے ہیں. تو جب ماں کے پیٹ میں رہ کے سب کچھ دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا میں رہ کے غلاموں کا میلاد بھی دیکھتے ہیں. جو بات کہنے والا وہ اگلی ہے، وہ جو بات میں نے کہنی ہے وہ اس سے بھی اگلی بات ہے. اب میرے آقا علیہ السلام کو اللہ فرما رہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اچھا بیت المقدس کے اوپر بڑے حملے ہوئے، بخت نصر نے حملہ کیا تو اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا. اچھا اسی مکے بیت اللہ پہ بڑے حملے ہوئے، اللہ نے کچھ نہیں کہا. بعد میں یزید نے مکے پر حملہ کیا، اس کی فوج نے خانہ کعبے کو جلایا گیا، ان کو کچھ نہیں کہا. جو حشر ہوا وہ تو سامنے. اس طرح کوئی
پرندے نہیں بھیجے، ابابیل نہیں بھیجے؟ آخر وجہ کیا تھی کہ جب یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہے، وہ ہاتھی آئے ہیں، تو اللہ نے ابابیل بھیج کے ان کو ختم کیوں کر دیا، نیست و نابود کیوں کر دیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے بات دراصل یہ ہے، بیت المقدس پر حملے ہوئے، اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا، بیت اللہ پہ حملے ہوئے، کچھ نہیں کہا۔ اب بعد میں یزید نے حملہ کیا، وہ نیست و نابود تو ہو گیا، لیکن اس طرح نہیں پرندے بھیج کے ان کو تباہ نہیں کرایا۔ لیکن اب کیوں کیا؟ فرمایا بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا 55 دن بعد میرے نبی کا میلاد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، یہاں جشن میلاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور تم اس شہر میں آئے ہو شہر کے حالات خراب کرنے کے لیے، تو لہذا جو میلاد کی خوشیوں کو برباد کرتا ہے میں اس کو نیست و نابود کر دیتا ہوں، دنیا سے مٹا دیتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جو میلاد کی خوشیوں کو کوئی بھی تباہ کرے گا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اس کا نام نہیں ہوگا۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ 3-4 دن پہلے ایک جگہ ہم تقریر میں تھے، تو ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت یہ جو سلام پڑھنا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اول تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حلال حرام کا حق آپ کو نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے۔ جائز ناجائز کے فتوے دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کر ذکر کرنا، محبوب پر سلام پڑھنا، یہ جائز نہیں۔ آپ نے بڑی بات کی ہے، جو کھڑے ہو کے درود و سلام کا انکار کرتے وہ منکر قرآن ہے۔ آپ کہیں گے بھئی کیسے منکر قرآن ہے؟ دیکھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ لَكَ ذِكْرَكَ، اگر یہاں وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ ہوتا تب بھی بات پوری تھی۔ لاکا کیوں فرمایا؟ فرمایا نگاہ علم خدا کی دیکھ رہی ہے کہ بعد میں ذکر رسول سے لوگ چڑیں گے۔ محبوب آپ نے اپنے دل پر بوجھ نہیں لانا، ہم ہیں نا بلند کرنے والے، ہم ہیں نا بلند کرنے والے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل اللہ نے کیسے بلند کیا؟ اگرچہ جانتے ہیں، اگرچہ جانتے، جبریل بتا۔ اب 3 جواب ہے۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ نے فرمایا محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ہوگا۔ دوسرا فرمایا محبوب جہاں میرا ذکر ہو اور آپ کا نہ ہو وہ میں ذکر قبول نہیں کرتا، منہ پہ مارتا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا۔ بس جال تو ذکر کا ذکری، جال تو ذکر کا من ذکری، جال تو ذکر کا ذکری۔ اے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے، بولیے ذرا، آپ کے ذکر کو ہم نے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب میں نے اپنے ذکر کو آپ کا ذکر کر دیا، ورنہ یار لوگ تو ہمیں نام ہی نہ لینے دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا۔ قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا جو ساری رات نبی کا ذکر کرتا رہے قیامت والے دن اس کو 2 ثواب ملیں گے، ذکر خدا کا ثواب بھی ملے گا، ذکر مصطفیٰ کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگلی بات توجہ، قابل غور، جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا۔ کس کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک کو مانتے ہیں نا؟ تو محبوب کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ محبوب کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ محبوب کی نافرمانی کس کی؟ محبوب کی بیعت کس کی بیعت؟ محبوب کی رضا کس کی رضا؟ تو جب محبوب کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اللہ فرماتے الذین یذکرون اللہ قیاما، نہیں سنا، وقعودا علی جنوبہم، میرا ذکر کھڑے ہو کے بھی جائز ہے، بیٹھ کے بھی جائز ہے، لیٹ کے بھی۔ تو جو کہے ناجائز ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ تو قرآن ہے، قعودا، لیٹ کے بھی لوٹ کے بھی، ہر جگہ اس کا ذکر جائز ہے۔ تو تم کہتے ہو ناجائز ہے، قرآن کہتے ہیں جائز ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، قرآن کی بات مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم، وہ اونٹنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جہاں جاتی تھی، میری ماں جاتی تھی تو جانور راستہ چھوڑ دیتے، گھاس چرنا چھوڑ دیتے اور کہتے یہ جو اونٹنی ہے اس کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے۔ اب جانوروں کو پتا تھا، جانوروں کو پتا ہے۔ اچھا آپ نے کئی حدیث پاک سن رکھی ہیں کہ جب اونٹ کو کوئی تکلیف ہوتی کدھر جاتے تھے؟ سرکار کی بارگاہ میں۔ ایک اونٹ آیا حضور مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں،
میرے آقا نے 100 روپے میں خرید کر دیا۔ فتح رضویہ کی 30ویں جلد میں، ویسے دلائل النبوہ میں یہ حدیث ہے۔ پھر اس نے کہا اے اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی کرے، یہ آپس میں خون ریزی سے بچے رہیں۔ جب انہوں نے اس اونٹ نے دعائیں مانگی تو میرے آقا علیہ السلام آمین 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 کہتے رہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اونٹ کو جگہ اور کوئی نہیں ملی، وہ اللہ کی مخلوق تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیوں نہیں کی در رسول پہ آقا مجھے بچا لیں؟ تو ہے جانور، اس کو پتا ہے در رسول پہ جاؤں گا تو عطا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عزیزان محترم، پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی حضور میں جب پیدا ہو گئی پھر میرا احترام شروع ہو گیا کہ یہ محبوب کی سواری بنے گی۔ لوگ جو ہے نا میرے سامنے چرنا چھوڑ دیتے تھے، درخت کی جو ٹہنیاں تھی وہ خود بخود جھک جاتی تھی۔ آقا جب آج میں ادھر آئی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ مجھے تو بیچا جا رہا ہے، میں تو سن کے آئی تھی کہ میں امام الانبیاء کی سواری بنوں گی۔ تو آقا میری چند گزارشات ہیں، مہربانی کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بول کیا چاہتی ہے؟ آقا ایک تو آپ صرف سوار ہوں گے، کوئی اور سوار نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ سے پہلے دنیا سے چلی جاؤں، کیونکہ میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکوں گی، میں جی نہیں سکوں گی، میرا کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ آقا میں آپ کے ہوتے ہوئے جانا چاہتی ہوں، اور اگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں بعد میں زندہ رہوں تو آقا یہ سب کو بتا دے میرے اوپر کوئی سوار نہ ہو، کیونکہ میں سواری مصطفیٰ بننے کے بعد کسی اور کو سوار کر ہی نہیں سکتی، میں کسی اور کو سوار نہیں کر سکتی۔ لہذا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ وقت گزرتا گیا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب 3 دن تک یہ اونٹنی زار و قطار روتی رہی۔ جب تیسرا دن گزرا تو خاتون جنت سلام اللہ علیہا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری تو اونٹنی نے آواز نکالی، اللہ نے طاقت گویائی عطا فرمائی، کہنے لگی اے خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آج میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، میں جانے والی ہوں، اگر آپ کا کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا اے غضبہ جب جانا کے پاس جانا تو ایک ہی بات کرنا، آپ کی صاحبزادی آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، آقا کرم فرمائے ہمیں بھی بلا لیں۔ بس یہ ابھی پیغام جو ہے وہ سنا رہی تھی تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گود میں اس نے سر رکھا، اونٹنی کی روح پرواز ہو گئی تو خاتون جنت نے ایک ٹاٹ کے لباس کے اندر اس کو لپیٹ کے دفنا دیا۔ کچھ صحابہ تھے، انہوں نے کہا یہ اونٹنی کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے تھے کہ جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، اور اس سے محبت کا وعدہ کیا، ذرا قبر کھود کے دیکھتے ہیں۔ جب 3 دن کے بعد قبر کھودی گئی تو وہ اونٹنی اپنی قبر میں موجود نہیں تھی، گویا جانا کے پاس چلی گئی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبہ، جو جس کی محبت میں مرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم تو جانا سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو جعفر خلدی، اور بہت بڑے عالم تھے، عاشق رسول تھے۔ ایک دن یہ کہتے میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور نورانی دسترخوان ہے، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے، اور صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا تو 2 فرشتے نا لوگوں کے ہاتھ دھلا رہے تھے، میرے آقا کے ہاتھ دھلائے، صحابہ کے، پھر میری طرف آنے لگے نا تو ایک نے دوسرے سے کہا یہ ابھی فوت نہیں ہوا، زندہ ہے، یہ اس جہان میں یہاں نہیں ہے۔ کہتے جب اس نے یہ بات کی میں نے آقا کو دیکھا، میں نے عرض کیا آقا آپ نے یہ نہیں فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہم نے فرمایا۔ فرمایا حضور اس جہان میں رہوں یا اس جہان میں رہوں، ہوں تو آپ کا، کیونکہ محبت جو آپ سے رکھتا ہوں، آقا پیار جو آپ سے رکھتا ہوں، الفت جو آپ سے ہے، تو حضور والا تو جب ہوں آپ کا تو پھر ادھر رہوں یا ادھر رہوں، ہوں تو آپ کا نا۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتوں اس کا بھی ہاتھ دھلا دو، کیونکہ یہ بھی ہمارا ہے، جو ہمارا ہوتا ہے وہ ادھر بھی رہے تب بھی ہمارا ہے، ادھر چلا جائے جب بھی ہمارا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل تو بہت کر رہے کہ اور بھی کچھ کہوں، لیکن چونکہ آپ لوگ بڑے دور سے آئے ہیں اور بڑے تھکے ہوئے ہیں تو لہذا آپ کی سمع خراشی کا زیادہ سبب نہیں بن سکتا۔ تو ابو العباس المرسی کی عبارت کا ترجمہ کر دوں
انہوں نے فرمایا الانبیاء الی اممہم عطیۃ، سارے نبی اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں، ونبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں، وفرق بین العطیۃ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں فرق یہ ہے لأن العطیۃ للمحتاجین، عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، والہدیۃ للمحبوبین، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے مومن اس جہان میں بھی رہے تب بھی فائدے میں ہے، اس جہان میں چلا جائے جب بھی فائدے میں ہے، کیونکہ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے موت کا ہے اور جانے جانا کا ہے، اور جب بندہ مومن مرتا ہے تو قبر میں محبوب کی زیارت کا تحفہ دیا جاتا ہے، تو پتہ چلا یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، جانے جانا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ بلکہ اگر میں ایک جملہ اس کے ساتھ یہ کہہ دوں تو بالکل سچ ہے، جب ہم مدینے جاتے ہیں تو در و دیوار نظر آتے ہیں، جب مومن قبر میں جاتا ہے تو سرکار نظر آتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بس انعام یافتہ لوگوں سے جڑ کے رہیں، اللہ والوں سے جڑ کے رہیں، اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم جو اللہ والوں کے مرید ہوتے ہیں نا، یوسف صاحب کو جلدی ہے نا زیادہ ختم پڑھوانے کے، اس لیے وہ جلدی بھاگیں سنبھال لیں کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ ہاں جی، تو یہ جو منصب فرض منصبی ہوتا ہے اس کو جلدی ادا کرنا چاہیے نا، کہیں زیادہ لیٹ نہ ہو جائے۔ تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم یہ اللہ والوں کے دامن میں رہتے ہیں نا، ان کا ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں نا۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں اپنے استاد سے یہ پوچھتا، ابا جی سے پوچھتا، حضور یہ کیا ہے کہ ہم اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے وقت آئے گا تجھے سمجھ آ جائے گی۔ فرماتے ایک دن میلہ لگا ہوا تھا، میں ابا جی کے ساتھ میلے میں چلا گیا، رش زیادہ تھا، دھکم پیل میں میرا ہاتھ چھوٹ گیا۔ جیسے میرا ہاتھ چھوٹا، سارا دن ابا جی ادھر روتے رہے، میں ادھر روتا رہا، وہ ادھر روتے رہے، میں ادھر روتا رہا۔ مجھے پھر سمجھ میں آئی کہ میں ہاتھ پکڑ کے نہ رکھتا، ہاتھ پکڑ کے رکھتا تو آج میں گم نہ ہوتا۔ آج صبح دوپہر شام کو اتنے فتنے ہیں، جو اپنے شیخ کا ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہے وہ رافضی خارجی نہیں بنتا، وہ بد مذہب نہیں بنتا، وہ گستاخ نہیں بنتا۔ جو شخص اپنے شیخ کے دامن میں رہتا ہے وہی کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ دو باتیں نصیحت کے طور پہ سن لیں، تقریر میری ختم ہو گئی ہے۔ آپ لوگ اتنے عرصے سے دنیا میں آئے ہیں، کسی کو 100 سال بھی ہونے والے ہوں گے، 70-80 سال، بڑے بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، گھی مہنگا ہو گیا، مرچیں، ہر شے مہنگی ہو گئی نا۔ لیکن یہ ماچس کی تیلی کا کیا ریٹ ہے آج کل؟ کوئی 5-10 ہزار کی وہ ڈبی ہو گئی ہے، کتنے کی آتی ہے؟ اس کی قیمت کیوں نہیں بڑھی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کی؟ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی مگر اس کی قیمت نہیں چڑھی۔ وجہ کیا ہے؟ آگ لگانے والوں کا مول بڑھتا ہی نہیں ہے۔ آگ لگانے والوں کا مول نہیں بڑھتا، فساد بنانے والوں کا مول نہیں بڑھتا، میلاد منانے والوں کا یہاں بھی مول ہے، ادھر بھی مول ہے، یہاں بھی مول ہے، وہاں بھی مول ہے۔ اور دوسری بات توجہ سے سننا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، اور جو اپنی اصل کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے۔ اولاد کی اصل اس کے ماں باپ ہے۔ جب یہ بچہ باپ کی پشت میں تھا گناہ سے پاک تھا کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ میں تھا، اصل سے جڑا ہوا تھا نا۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، ہوا کی بھی اصل ہے، آگ کی بھی اصل ہے، مٹی کی بھی اصل ہے، پانی کی بھی اصل ہے، اور جب کوئی چیز اپنے اصل سے ملتی ہے پاک ہو جاتی ہے، جب اصل کو چھوڑتی ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، جس چیز کو لگتی ہے اس کو بھی ناپاک کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں یا گوبر کی کھاد بناتے ہیں، گوبر حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے نا۔ لیکن جب آپ کھیتوں میں اس کو ڈالتے ہیں اور جو سبزی اگتی ہے، کوئی مفتی کہتا ہے یہ حرام ہے؟ سارے یہ کہتے ہیں حلال ہے اور کھاتے بھی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے مفتی صاحب یہ گندا پانی، یہ گوبر تو حرام تھی، آپ نے سبزی کیوں کھائی؟ وہ کہیں گے آپ نے مسئلہ نہیں پڑھا، جو چیز اپنے اصل سے ملتی ہے پاک ہو جاتی ہے۔ گوبر کی اصل مٹی تھی، یہ اس میں ملی، جو کچھ بھی ہوگا حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ ابھی رزلٹ میں نے نہیں نکالا، بات آگے ہے۔ تو جو چیز اپنے اصل سے ملتی ہے وہ پاک رہتی ہے، طیب رہتی ہے، طاہر رہتی ہے۔ مرید کی اصل اس کا پیر ہے۔ مرید کی اصل کیا ہے؟ اس کا پیر ہے۔
یہ ہمارے جو باڈی کے اندر خون ہے اس کی اصل جسم ہے. اب دیکھیں نا، یہ خون آپ کے اندر ہے، آپ وضو سے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، حج پہ جائیں، مینا عرفات مزدلفہ جا سکتے ہیں، مدینہ الرسول میں جا سکتے ہیں. لیکن جب یہی قطرہ خون کا آپ کی باڈی کو چھوڑتا ہے، باہر نکلتا ہے، اب قرآن کہتا ہے یہ دم مسفوح ہے، یہ حرام ہے. آپ کا جسم بھی حرام ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور جو کپڑے سے وہ خون لگتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. یارو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، جو بلڈ آپ کی نسبت کو چھوڑے وہ تو پلیت ہو جاتا ہے، جس کے سے لگتا ہے اس کو بھی پلیت کر دیتا ہے، اور جو مرید اپنے پیر سے دور ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بھی؟ اور پوری کائنات کی اصل میرے حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کی اصل میرے حضور ہے، اور جو محبوب کو چھوڑتا ہے وہ بھی پلیت ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا عقیدہ بھی پلیت کر دیتا ہے. اب وقت یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی وساطت سے اپنے آقا و مولا سے وفادار رہے. یہی وجہ ہے کہ جانے کائنات نے فرمایا القلب لا یلغ فی دم مسلم، کتے پر حرام ہے میرے کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹ سکتا. کتے کسی نسل کے بھی ہوں، 1450 سال محبوب نے ایک دن فرمایا تھا کتو تم پر حرام ہے میرے امتی کا خون نہیں چاٹنا. ایکسیڈنٹ ہو یا گولی لگی ہو خون سوکھ جاتا ہے، کتے خون نہیں چاٹتے. آج کے کتے کو کس نے بتا دیا ہے کہ محبوب کا حکم ہے؟ پتہ چلا جنس کا کتا ہے مگر اختیار میرے مصطفیٰ کے مانتا ہے. کوئی کتا تمہارے خون کے قریب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے وہ جانتا ہے حاکمیت مصطفیٰ کی ہے، میرے آقا نے فرما دیا. اور جو محبوب تمہارے خون کی اتنی حفاظت کرے اس نبی کے اپنے خون کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال ان باتوں کو میں نے کھولا نہیں، اشارہ دیا ہے. میں نے دیکھا آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے، آپ کتنا میری بات کو سمجھتے ہیں. بہرحال جو بندہ اپنے شیخ کے دامن سے جڑ کے اپنے آقا کے دامن سے جڑا رہتا ہے وہ طیب و طاہر رہتا ہے، اس کا سینہ مزکا مصفا اور مجلہ بنا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. بس یہ یاد رکھیں یہ جو ہم یہ محبوب کی آمد کی خوشی مناتے یہ جشن ہے، اور محبوب کا مشن کیا ہے؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، سود کا کاروبار نہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کا حق نہ کھائیں، کسی کا بھی حق نہ کھائیں، مال حرام نہ کھائیں. جو حدود و قیود اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیے ان کو نہ توڑیں، نہ پامال کریں، تو پھر میرے آقا خوش بھی ہوں گے. ویسے آپ جشن مناتے رہیں، میرے آقا خوش نہیں ہوں گے. آقا تب خوش ہوں گے جب نبی کا جشن بھی منائے، نبی کا مشن بھی منائے. اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.